اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ہی اپنے بندوں پر غالب یعنی اسٹرانگ ہے اور برتر ہے، اور اللہ ہی تم پر نظر رکھنے والے فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں کوئی مرتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا بھی بھولتے نہیں۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر سب اللہ ہی کی طرف لوٹے جائیں گے جو ان کا مالک ہے، حقیقت میں سن لو فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، وہ کون ہے جو تم کو زمین اور پانی کے اندھیروں سے نکالتا ہے جب تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے اگر آپ ہم کو ان سے نجات دے دیں تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے بھی تم شرک کرتے ہو پھر بھی تم شرک کرنے لگتے ہو۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، اس بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، اس پر بھی وہی قادر ہے جو تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تم گروپ میں کر کے سب کو اڑا دے، یا تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ ذرا آپ دیکھیے کہ ہم یعنی اللہ کس پہلو سے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ کی قوم اس کو جھٹلاتی ہے جبکہ وہ یقینی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر خبر کا ایک وقوع کا ایک وقت مقرر ہے یعنی فکسڈ ہے، اور بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیت میں عیب نکال رہے ہیں تو آپ ان سے دوری اختیار کر لیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات مائنڈ میں پڑ جائے، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ان ظالموں کے پاس مت بیٹھو۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو پرہیزگاری کیے ہوئے ہیں تو ان پر اس کے حساب کا کوئی اثر نہ ہوگا، نصیحت کرنا ان کے ذمہ ہے، شاید وہ بھی احتیاط برتنے لگیں۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ضرور بچو جو اپنے دین کو کھیل کود بنائے اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور قرآن ہی کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ کوئی اپنے کردار سے سبب نہ پھنسے۔ کوئی اللہ کے سوا اس کا مددگار نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، اور اگر کوئی دنیا کی ساری دولت بدلے میں دے دے تو بھی اس سے نہ لیے جائے گا، ایسا ہی ہے جو اپنے کردار کے سبب جال میں پھنسے گا۔ اس کے لیے نصیحت تیز کھولتا ہوا پانی نہایت تیز کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، اور ان کے کفر کے سبب دردناک عذاب بھی ہوگا۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں جو ہمیں نہ تو کوئی فائدہ دے اور نہ کوئی نقصان، اور ہم کیا الٹے پیروں لوٹ جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے؟ یہ ایسی مثال ہے کہ شیاطین نے جنگل میں ایک شخص کو بے راہ کر دیا، وہ بھٹکتا پھرتا ہے، اس کے ساتھی اس کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ۔ آپ کہہ دیجئے، بے شک اللہ ہی کا راستہ وہ راستہ ہے جو سیدھا ہے، اور ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم سارے جہاں کے رب کی ہی اطاعت کریں اور فرمانبرداری کریں۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ ہدایت ہے کہ نماز کی پابندی ہمیشہ کرو اور اللہ ہی سے ڈرو، اور اس کے پاس تم سب کو جمع ہونا ہے۔
آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق پر بنایا، اور جس دن اللہ کہیں گے کہ اے حشرت برپا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ اس کا کہنا حق اور با اثر ہے، اور خاص حکومت اسی کی ہوگی جب سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ وہ چھپائے ہوئے اور ظاہر ہوئے سب چیزوں کو جانتا ہے، اور وہی بڑی حکمتوں کا مالک ہے یعنی اللہ، اور پوری خبر رکھتا ہے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تم کو اور تمہاری قوم کو سیدھی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی مخلوقات دکھانے لگے تاکہ وہ عارف ہو جائیں یعنی اللہ کو پہچاننے والے اور کامل یقین رکھنے والے ہو جائیں۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب رات کے اندھیرے میں پرچھائی گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ آپ نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، سو جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہا میرا رب تو یہ ہے، تو یہ بھی جب غروب ہو گیا تو آپ نے کہا اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہوں میں ہو جاؤں۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب آفتاب یعنی سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہے یہ میرا رب ہے، یہ سب میں بڑا ہے، سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے کہا اے میری قوم، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنا رخ اسی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، میں تو پکا مسلمان ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ میں تو اپنا رخ اسی طرف کرتا ہوں جو آسمانوں اور زمینوں کو جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں پکا مسلمان ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے بحث کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے بحث کرتے ہو جس نے مجھ سے بحث کرتے ہو جس نے مجھے سیدھے راستہ بتایا ہے؟ میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جن کو تم نے شریک بنا لیا ہے، مگر میرا رب جو چاہے وہ تو ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔